والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کاف آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہاں اس آیت کریمہ سے قیامت واقع ہونے کے بعد کی منظر کشی کی گئی ہے کہ سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی ننگے بدن، ننگے پاؤں، مال و زر کے بغیر تشریف لے کر آئے، خالی ہو کر آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی جس وقت انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق فرماتا ہے تو انسان کے پاس نہ لباس ہوتا ہے، نہ ہی انسان کے پاس مال و متاع ہوتا ہے، انسان خالی بدن، ننگے پاؤں اور بغیر مال و متاع کے دنیا کے اندر آتا ہے، اور جب قیامت کے دن اس بنی نوع انسان کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی بنی نوع انسان کے جسم پر کسی قسم کا لباس نہیں ہوگا، اور نہ ہی انسان کے پاس کوئی مال و زر ہوگا۔ بغیر مال و زر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس وقت اللہ رب العالمین منکرین سے فرمائے گا کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہارے لیے حساب و کتاب کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے جو تمہیں اس وعدے سے خبردار کیا تھا اسے تم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو اس وقت ان کے پاس سوائے پشماندگی کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج اس آیت کریمہ کو ہم سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ قیامت کا منظر کشی دیگر آیات مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ ایک آیت کریمہ کا خلاصہ ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی، یوم تحدث اخبارہا، تو اس وقت زمین اپنی تمام اخبار باہر پھینک دے گی۔ یعنی آج انسان جن چیزوں کے لیے ہر طرح کی محنت سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو انسان اس وقت ان چیزوں کو دیکھ کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک رہی ہے۔ زمین کے اندر جتنا بھی مال و متاع ہوگا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہ سب کا سب باہر پھینک دے گی، اور انسان اس کی طرف اس وقت راغب نہیں ہوگا، اور انسان ان لمحات کو سوچ کر اس وقت شرمندگی کا اظہار کرے گا، افسوس کرے گا کہ دنیا کے اندر تو میں تو اس کے پیچھے پڑا رہا، آج یہ سب کچھ اس طریقے سے رائیگاں پڑا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہیں، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ یہاں قیامت کا وہ عام اور نازک ترین مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے جہاں جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جنتیوں کو ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، اور جہنمیوں کو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، اور وہ گٹھن معاملہ ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس لمحے دنیا کے اندر اگر انسان ذرہ برابر نیکی کرتا ہے تو اس کی بھی وہ جزا پائے گا، اور ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو اس کی بھی وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ سزا پائے گا۔ یہ اتنا گٹھن مرحلہ ہوگا کہ انسان کو اس کے نام اعمال دکھائے جائیں گے، اور کافر جو لوگ ہوں گے جب ان نام اعمال کو دیکھیں گے اور وہ افسوس کرتے پھریں گے کہ ہمارے نام اعمال کے اندر ہر ایک ذرہ برابر برائی بھی موجود ہے اور ذرہ برابر جو نیکی ہے وہ بھی موجود ہے۔ کفار اور منافقین کا بھی یہ حال ہوگا اور مومنین کا بھی حال اسی طریقے سے ہوگا کہ جب ان کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے تو جب وہ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے، جب وہ اپنی برائیوں کو ملاحظہ کریں گے تو ان کے چہروں کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے بھی بچے اور اس کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، کہ جس طریقے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم ان گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، جنہیں تم ہلکا جانتے ہو۔ ان گناہوں کی مثال اس قوم کے لوگوں کی طرح ہے جو ایک وادی میں اترے تو ایک شخص ایک لکڑی لے آیا اور دوسرا شخص دوسری لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر لی جنہیں جلا کر انہوں نے اپنی روٹیاں پکا لیں، یعنی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جس سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ تو گویا یہی حال صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کبیرہ تک جانے کا ہے، اور بے شک صغیرہ گناہ کرنے والے کا جب مؤاخذہ کیا جاتا ہے تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو انسان کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ جانے اور نہ ہی کسی نیکی کو ہلکا جانے، کسی گناہ کو ہلکا جان کر اس کا ارتکاب نہ کرے اور کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر اس کو ترک نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی نیکی کی توسل سے کل قیامت کے دن بنی نوع انسان کی بخشش فرما دے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ تو جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو جن جو شیطان تھا وہ بھی ان کے پاس موجود تھا، اس کو بھی یہی حکم تھا، تو سب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور شیطان نے غرور کیا، تکبر کیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور انکار کس وجہ سے کیا؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ آدم مٹی سے بنے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور مٹی سے آگ افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس نے غرور اور تکبر کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا بنا دیا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، یعنی ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ نے واضح طور پر بنی نوع انسان کو، مسلمان کو خبردار کر دیا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو۔ مطلب کیا ہے دوست بنانے کا؟ کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کے احکامات، ایک طرف قرآن کا حکم، ایک طرف حدیث نبوی کا حکم، اور دوسری طرف شیطانی وسوسے، نفسانی خواہشات جو شیطان کی طرف سے ہیں ان کی تکمیل۔ تو آج دیکھیں انسان کہ وہ کس کی طرف رغبت کر رہا ہے، شیطانی امور کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہے کہ اللہ کے احکام کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہے۔
اگر شیطانی احکام کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہے تو گویا کہ وہ شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے، تبھی اس کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، تبھی اس کے طریقوں پر چل رہا ہے۔ اللہ تو قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی مرضی اور اپنی منشا اختیار نہ کرو کہ جہاں تمہیں دین کی حاجت ہو تو تم دین کو اختیار کر لیتے ہو، اور جہاں تمہیں دین کی پرواہ نہ ہو تو تم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو۔ تم ہے بنی نوع انسان قوم قبیلے کی پیروی کرتے ہو، تم طریقے وہ اختیار کرتے ہو کہ جو تمہارے آباء اور اجداد سے چلے آ رہے ہیں، اگرچہ وہ دین متین کے خلاف ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ مکمل طور پر تم دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے اندر نہ تم اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرو اور نہ ہی تم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کی تکمیل کرو، بلکہ تم شریعت مصطفیٰ کی تکمیل کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔